الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے مقدس اور مبارک موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ تمامی احباب بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس موضوع کو سماعت فرمائیں۔ 15 رمضان المبارک، ولادت با سعادت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری آپ کی ولادت با سعادت ہے۔ آپ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مزید حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے جو محبت اور عقیدت تھی، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے اندر جو خوف خدا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہم آپ کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں تو پھر غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اہل بیت اطہار پر کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی رحمت تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی وضو کر کے فارغ ہوتے، آپ کا رنگ بدل جاتا۔ اس کی وجہ پوچھنے پر فرمایا، جو شخص مالک عرش کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اور خوف خدا ہے۔ اور پھر خلفائے راشدین کی بھی آپ سے محبت اور عقیدت کی جو مثالیں ہیں وہ پڑھے تو انسان غور کرتا چلا جائے کہ کتنی محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ چہل قدمی فرماتے ہوئے باہر تشریف لے گئے تو انہوں نے راکب دوش مصطفیٰ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو فرط محبت سے انہیں اپنے مبارک کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ آپ پر قربان، آپ بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوش ہو کر ہنس پڑے۔ تب غور کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 187، حدیث مبارکہ 3542۔ اسی طرح کنز اعمال جلد 13 صفحہ 646، حدیث سبحان اللہ 37637 میں یہ واقعہ روایات نقل ہے، آپ وہاں سے مطالعہ کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قبلہ حسن و جمال سید عالم سے کسی کو صورت میں وہ مشابہت حاصل نہ تھی جو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہ رکھا گیا تھا، یہ جنتی نام پہلے آپ ہی کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین حاضرین، آپ غور کریں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے خوف خدا پر، اور آپ کے دین اسلام کی جو مشکلات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، آپ نے محبت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ اور پھر آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ پیارے صاحبزادے تھے کہ جو مشابہت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے جلتے تھے۔ اصحاب رسول جب بھی انہیں دیکھتے تو با ادب طریقے سے کھڑے ہو جاتے، ان کا احترام کرتے۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں۔ اب غور کریں کہ یہ کیسا پیارا گھرانہ ہے کہ جن کے اوپر ظلم و ستم کی آندھیاں گری ہیں، مگر صبر و استقلال کا یہ عالم ہے کہ کسی غیر کے سامنے سر نہ جھکایا۔
تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ اپنے نانا جان نے جو دین دیا اور آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، نانا جان کے مقدس دین کا، نانا جان کا آخری نبی بن کر دنیا میں آنا، اور پھر قرآن سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی محبت تھی کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیارے نواسے کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں خیر فرمائے، نمازی بنائے، قرآن پڑھنے والا قاری بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے اصلاح کے حوالے سے، مجھے یاد آ گیا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں بھائی مسجد میں تھے کہ آپ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں، مگر وضو کے دوران بہت غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان صاحب سے کہا کہ آپ ہمارا وضو دیکھیں، جہاں ہم غلطی پائیں، یعنی آپ جہاں غلطی پائیں تو ہماری اصلاح کر دیں، یعنی آپ کو جہاں غلطی نظر آئے اور آپ پائیں کہ یہ غلطی ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اسے درست کریں گے، آپ بڑے ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضو فرمایا۔ جب وضو کر کے اٹھے تو اس کی طرف دیکھا، اس بندے کی طرف، تو اس بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو حسنین کریمین نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو پھر اس بندے نے اس چیز کا اقرار کیا کہ بیٹوں، تمہارے وضو میں غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ میں خود وضو میں غلطیاں کیا کرتا تھا، آج میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور آج سے میرا وضو بھی درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی تربیت۔ اور پھر غور کریں کہ جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے نظر مانی۔ پہلے دن بھی یتیم، دوسرے دن قیدی، تیسرے دن بھی مانگنے والا آیا، مگر تینوں دن اللہ کی راہ میں مال عطا کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، بس اس نے اللہ کا نام لیا تو آپ نے اپنا مال انہیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اہل بیت اطہار کی غلامی میں اللہ پاک رکھے، اور موت بھی آئے تو شہادت کی موت اللہ پاک اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔